अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और तमाम नॉन मुस्लिम को हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नावल के लिए काफ़ी एक्साइटेड होंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में होने क्या वाला है। काफ़ी सस्पेंस और मोहब्बत से भरा और इस्लामी इंफॉर्मेशन से भरा ये नावल आपका स्वागत करता है। तो चलें आज की नई एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लोहे की सलाखों के अंदर कोई हट्टा कट्टा आदमी उल्टा लटका हुआ था। नीचे उसके बहुत बड़ा पानी का टब भरा हुआ था। उसकी रस्सी को ढीला किया जाता था जिससे सीधा वो टब के अंदर गिरता था। जैसे ही वो तड़पने लगता उसे फिर से ऊपर कर दिया जाता था। मिस्टर बेरबल, बताओ थॉमस हैरी कहाँ है? न जाने क्यों थॉमस हैरी सबके लिए इतना ज़रूरी हो गया है। ये बात सच है कि मुझे उनका कोई पता नहीं है और ये बात भी सच है कि अगर मुझे पता होता भी तब भी मैं तुम्हें नहीं बताता। बेरबल ने दांत पीस कर कहा, रस्सी को बिल्कुल छोड़ दो। आर्डर मिलते ही रस्सी को पूरा का पूरा छोड़ दिया गया और बेरबल पूरा का पूरा टब में गिर गया जिसके हाथ और पांव दोनों बंधे हुए थे। बंद कमरे में अनमोल, अहमद, निम्रा बेगम और फदक ठहरे थे। तो मैं एक दफ़ा भी ख्याल फदक तुम्हें एक दफ़ा भी ख्याल नहीं आया कि तुम जो कर रही हो वो कितना गलत है? अहमद चबा चबा कर बोल रहा था। फदक वीरान नज़रों से कभी माँ को देखती, कभी अनमोल को तो कभी अहमद को। मुझे जो तुम पर बहुत मान था फदक। नम्रा बेगम की खौफ से टांगें कांप रही थीं। उनको यूं लरजता देख फदक के दिल को कुछ हो रहा था। दुनिया को सबक सिखाने वाली आज खुद क्या कर रही थी? मैं बड़ा होकर भी तुमसे मशवरा लेता था। तुम्हारी अकल फिर मुझे तुम्हारी अकल पर मुझे इतना भरोसा था, लेकिन ये जो तुम कर रही थी ये साहिब अकल का काम नहीं है। गुस्सा, सदमा, हैरत, न जाने क्या क्या था अहमद की आंखों में। मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे ही शादी करूंगी, फदक ने बड़ी ही आम से अंदाज में कहा। नम्रा बेगम का मुंह खुल गया। अहमद ने गुस्से से फदक को देखा। अनमोल का सर झुक गया और सामने ठहरी लड़की को जैसे कोई शर्मिंदगी ही ना थी। ये जो तुम कर रही थी ना आधी रात को किसी लड़के से मिलना, ये प्यार नहीं है, बेगैरती है, गुनाह है। आ रही है मेरी बात समझ? गुनाह है, गुनाह। क्या गुनाह है? उसने कभी मुझे हाथ नहीं लगाया, कभी मुझे कुछ भी नहीं कहा। उसने पर्दा तो मैंने उससे अपना ख़त्म किया है, वरना वो तो चाहता था कि मैं उसे पर्दा करूं। गुनाह लफ्ज़ पे फतह का दिल लर्ज गया। माशाल्लाह, कैसे तो अपनी गलती का एतराफ़ कर रही हो और कैसे तो फ़ख्र से कह रही हो, ये मैं था वहाँ पर, अगर कोई और आ जाता तो। फदक, हम घर से बाहर निकलने के काबिल ना होते। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है इस बात का कि बच्ची हो तुम? फदक की बातें अहमद को मज़ीद तकलीफ दे रही थी। भाई यकीन करें, उसने नहीं कहा था, मैंने ज़िद की थी, उसे माननी पड़ी। हर काम के लिए मैं ही उससे ज़िद करती हूँ। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। उससे पहले कि फदक मज़ीद कुछ कहती, नम्रा बेगम आगे बढ़ी और उसे ज़ोरदार मुंह पर तमाचा दे मारा। लानत हो तुम पर फदक, लानत हो। आज ज़िंदगी में पहली बार मैं तुम पर लानत भेज रही हूँ और यकीन करो तुम इस लानत की हकदार हो। जहां अनमोल के आंसू टिप टिप गिर रहे थे वहीं आमद का चेहरा भी लाल हुआ पड़ा था। गुस्से से नहीं, सदमे से, गम से। सोच सोच के मेरे दिल में होल उठ रहे हैं कि अगर आमद के अलावा तुम्हें किसी और ने देख लिया होता तो क्या होता। नम्रा बेगम के आंसू नहीं रुक रहे थे और अनमोल ने उनको संभाला हुआ था। ठीक है, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे अपनी हद में रहना चाहिए था, लेकिन ये मेरी पहली और आखिरी बात है। मैं शादी अलियार से ही करूँगी। उसे ये सब कहते हुए कोई शर्म महसूस नहीं हो रही थी। उसे अपने आप पर फख्र था कि वो अपनी मोहब्बत की जंग लड़ रही है, पर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि मोहब्बत में होने वाली जंगों में मर्द ही लड़ा करते हैं, औरतें नहीं। औरतों को तो जीता जाता है। वो अलियार के हिस्से की जंग लड़ रही थी। क्या अलियार भी उसे जीत पाएगा? अबू जी कभी नहीं मानेंगे फदक, तुम जानती हो इस बात को। अहमद ने एक दफ़ा फिर उसे समझाने की कोशिश की। मुझे शादी कहाँ करनी है ये हक मुझे है। ये हक मुझसे कोई छीन नहीं सकता और अगर कोई छीनने की कोशिश करेगा तो मैं अपना हक लेना अच्छे से जानती हूँ। फतह की बात सुनकर तीनों दंग रह गए। अहमद ने आगे कदम बढ़ा दिए। वो जाने लगा। अचानक पलटकर उसने एक नज़र फतह को देखा। उसकी दोनों आंखें मुकम्मल पानी से भर चुकी थी। मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि तुम्हारी शादी अलियार से ही हो जाए। आमीन। अहमद, फदक को ऐसे ही बद्दुआ की ज़रूरत थी। तुम्हारी तरफ से दी जाने वाली ये पहली अजियत है फदक, और इस तकलीफ ने मेरा हर लड़की पर भरोसा उठा लिया है। अहमद चला गया और फदक दरवाजे की तरफ देखती रह गई। सच्चा इमोशनल सीन। राह दूर इश्क में रोता है क्या?
راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ تک آپ بھی آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ کیمبرج مسٹسٹس بوسٹن۔ ایک تو میری ناک بند ہے، دوسرا کل پیپر ہے، تیسرا وکاس بھائی کی کل 11 کال آ چکی ہیں، اور چوتھا تم خود نہیں پڑھتے۔ فائن، پر مجھے پڑھنے دو۔ خرم لال چہرہ ہاتھ میں رومال اور انہیلر لیے بولا۔ حمزہ علی نوابوں کی طرح بیڈ پر لیٹے اس بے نیازی سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے کہہ رہا ہو یہ ایگزام ہوتے کیا ہیں۔ خرم نے انہیل کیا، سکھ کا سانس لیا۔ حمزہ نے آئی برو اکٹھی کر کے اسے دیکھ کر کہا، ذرا سا زکام ہی تو ہے، تم اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ خرم کی آنکھیں اور ناک زکام کی وجہ سے مکمل لال ہو چکی تھیں۔ اس نے بڑے ہی اطمینان سے حمزہ کو جواب دیا، اللہ کرے یہ ذرا سا زکام تمہیں ہو جائے اور آئندہ سے تم میرے گلاس میں پانی پیو گے، اوکے؟ خرم نے ایک دفعہ پھر نوٹ کیا کہ وہ اسے ہی گھورے جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ خرم نے آواز اونچی کر کے بولا۔ خرم نے ایک دفعہ پھر نوٹ کیا کہ اسے ہی گھورے جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ خرم نے آواز اونچی کر کے بولا۔ حمزہ علی صاحب بیڈ سے اترے اور قدم اٹھا کر خرم کے سامنے رک گیا اور ذرا جھک کر کہا، اگر میں تمہارے گلاس سے پانی پی لوں تو کیا تم احرتی اور میرا پیچ اپ کروا دو گے؟ خرم نے اسے بے یقینی سے دیکھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ پڑھ لے میرے باپ، پڑھ لے، یہ کام بعد میں کر لینا، اور ویسے بھی یہ پاکستان نہیں ہے جہاں تمہاری چیٹنگ چلے گی، پیپر فیل ہو جائے گا تیرا۔ حمزہ نے ایک دفعہ پھر بیڈ پر بندروں کی طرح چھلانگ لگا دی، ترچھا لیٹ کر کوہنی کا سہارا سر کو دے دیا اور گہری مسکان کے ساتھ خرم کو دیکھا اور کہا، کبھی سنا ہے کہ عاشق پڑھا کرتے تھے، اور ویسے بھی چیٹنگ کرنے کے لیے پاکستان میں ہونا ضروری نہیں ہے، چیٹر ہونا ضروری ہے۔ حمزہ نے اپنی ایک آنکھ دبا کر خرم کو شرارت سے کہا، پھر ملتے ہیں کل ایگزام ہال میں۔ خرم نے گویا ہار مان لی۔ فدق فون کال پر جیا کو سارا معاملہ بتا چکی تھی۔ میں نے الیار سے بات کی تو ہے، کہا تو ہے اسے کہ بس رشتہ بھیج دے۔ تم بالکل میری بات نہیں مانتی ہو فدق، اس رات تم نے میری بات مان لی ہوتی تو آج تمہیں یوں شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ کیا بیت رہی ہوگی تمہارے گھر والوں پر؟ جیا کو فدق سے زیادہ اس کے گھر والوں کے اوپر افسوس ہو رہا تھا۔ فدق کے گلے میں آنسو اٹک گئے۔ اچھا خیر، پھر الیار نے کیا کہا ہے، کب لا رہا ہے وہ رشتہ؟ فی الحال تو وہ آج بات کرنے والا ہے، دعا کرو کہ کوئی مسئلہ نہ ہو اور سب آسانی سے ہو جائے۔ فدق کو پریشانی کھائی جا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، فکر مت کرو، جیا نے اسے تسلی دے دی تھی، لیکن وہ کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور جانتی تھی کہ پٹھانوں کا غیر پٹھانوں میں رشتہ ہے بڑا مشکل۔ اس رشتے کو آسان صرف اور صرف الیار ہی کر سکتا تھا۔ تو آپ لوگ بھی دعا کریں، الیار بات کرنے والا ہے۔ ایک ایسا مرد جو روبدار ہو، خاندان میں اس کی پہچان روب کی وجہ سے ہو، اور جس کو 1% بھی نہیں پسند کہ خاندان میں کوئی اس کے کردار پر چوں تک کرے۔ وہ مرد کیسے کسی ایسے مرد سے اپنی پسند کا اظہار کرے جو اس سے بھی زیادہ روبدار ہو، ایسی پسند جس سے اسے ہر حال میں شادی کرنی ہے۔ جو روب سب کو الیار کو دیکھ کر ہوتا تھا، وہی روب الیار کو اپنے ابا خلداد خان کے سامنے ہو رہا تھا۔ الیار سامنے چارپائی پر بیٹھا دونوں ہاتھوں کی مٹھی جوڑے ہوئے تھا اور اپنا پاؤں ہلکا ہلکا زمین پر مار رہا تھا۔ وہ ایسا تب ہی کرتا تھا جب شدید پریشان ہوتا تھا۔ خلداد خان کو پورا یقین ہو گیا کہ الیار خان کو جو اس کے سامنے بات کرنے آئے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ الیار من ہی من میں آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر اپنے اندر نگل رہا تھا، کیونکہ وہ پھونک مار کر خود کو کمزور نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ الیار نے بمشکل لب کھولے، بابا۔ خلداد نے نسوار تھوکی، کندھے پر پڑی سفید چادر سے منہ صاف کیا اور الیار کی طرف نگاہیں جما کر کہا، واہ واہ یا زاہ اورم، بولو سن رہا ہوں۔ دا خبر نہ دا زندگی زماں دا، بابا یہ بات نہیں زندگی ہے میری۔ خلداد کی آنکھوں میں الیار نے اب بھی آنکھیں جما لی۔ میری مجھے یہاں پر لکھی ہوئی پشتو کی سمجھ نہیں آ رہی، تو غلط بھی ہو سکتی ہوں میں۔ خلداد نے آنکھیں چھوٹی کر لی اور مزید خود کو الیار کی طرف متوجہ کیا۔ گورو بیا خبرہ شروع کی گی او کاجو وندی ختم کی پتہ نہیں ہے کیا ہے، ہنسی ہے نہیں، دیکھتے ہیں پھر بات شروع ہوتی ہے یا زندگی ختم۔ الیار خلداد کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا، بابا مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہی بات ختم کرنے آیا ہوں نہ زندگی، میں تو سب شروع کرنے آیا ہوں، کیونکہ پہلی بات مجھ تک تھی، اب سب تک لانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک تھا، تو لاؤ بات ہم تک۔ خلداد نے ایک ہاتھ چارپائی کی چوڑ پر رکھ دیا، بابا زاودہ کودم، پتہ نہیں کیا ہے، مجھے شادی کرنی ہے، الیار نے ٹھگ سے کہا۔ زوادہ کودم۔ خلداد تھوڑا پیچھے ہوا، تو ہم نے روکا ہے، ہم تمہاری ماں سے بات کریں گا کہ تمہارے لیے لڑکی دے گی۔ اصل میں وہ پشتونوں کی لینگویج ہے نا، ہم تمہاری اماں سے بات کرے گا کہ تمہارے لیے لڑکی دے گے۔ الیار نے ایک دم نظریں نیچے کی اور بڑے آرام سے کہا، لڑکی میں نے ڈھونڈ لی ہے، آپ صرف ہاں کہہ دیں۔
वाह वाह, खलदार ने हाथ उठाकर कहा, हमारा छोटा बेटा माशूकी में पड़ गया, वहीं पढ़ते हुए पसंद होगी, है ना? अलियार ने गर्दन उठाई और नहीं में गर्दन हिलाई। फिर खलदार ने हैरत से पूछा, बचपन की पसंद है। अलियार के चेहरे पर न जाने क्यों सुर्खी आ गई। खलदार ने बड़ा सा कहका लगाया, तो ऐसा कहो ना कि खानदान में पसंद है। अलियार करंट खाकर सीधा हुआ, नहीं बाबा नहीं। खलदार ने सवालिया नजरों से अपने बेटे को देखा। अलियार ने थूक निकली, सूखे सूखे ऊँटों पर जबान फेरी और ढेरों हिम्मत करके फतक का नाम जबान पर लाया। न जाने वो नाम उस पर इतना भारी क्यों हो गया था कि जबान से अदा नहीं हो रहा था। खलदार ने फिर सवाल किया, फतक? इस बार अलियार ने जोर से आंखें बंद की। हाँ फतक, जहांजेब चाचा की बेटी। खलदार को भी एक झटका लगा, जहांजेब की बेटी? हाँ। अलियार का सार अभी भी नीचे था। अलियार वो पठान नहीं है, खलदार ने आराम से कहा। अलियार दोनों हाथों को उंगलियों में आपस में फंसाकर बैठ गया। अब उसे सारे सवालों के जवाब देने थे। जानता हूँ वो पठान नहीं है खलदाद, हम लड़कियों को हद से ज़्यादा नहीं पढ़ाते, वो पढ़ी हुई है। अलियार, पढ़ने लिखने से वो अपनी असल नहीं भूली बाबा, वो अच्छी लड़की है। खलदाद, नौकरी करना चाहे तो? अलियार, नहीं करेगी। खलदाद, घर के काम? अलियार, सारे कर लेगी। खलदाद, गाय का दूध भी निकाल लेगी? अलियार, हाँ, उसका रेवड़ तक साफ कर लेगी। अब सर उठाकर अपने बाप को देखा। खलदाद ने लंबा सांस लिया और पीछे हुआ। अलियार के दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही थी। बेटा, जी बाबा, मेरी तरफ से साफ इनकार है। अलियार एकदम खड़ा हो गया। बाबा, इनकार ना करें, आपका बेटा मर जाएगा। साफ इनकार है। खलदाद ने आंखें मसली। हमारे खानदान में बहुत सी शादियां पठानों के बाहर हुई हैं, आप क्यों जिद कर रहे हैं? अलियार के चेहरे पर हैरत, गुस्सा, बेबसी एक साथ थे। मैंने कब कहा कि इससे शादी पठान ना होने की वजह से मना कर रहा हूँ? खलदाद ने आंखें छोटी की और गर्दन मोड़ के अलियार को देखा। फिर क्या वजह है? अलियार का हौसला एकदम दब गया था। बरखुरदार, तुम्हें वजह नहीं मालूम? खलदाद ने अलियार के कंधे पर हाथ रखा। अलियार ने नहीं में सर हिलाया। लगता है मोहब्बत में अंधे हो गए हो, जो तुम्हें वजह नहीं दिखाई दे रही। तो मैं आंखें देता हूँ, मैं अभी। तुम खुद इनकार कर दोगे? खलदाद ने अलियार की आंखों में झांक कर कहा। क्या? अलियार ने मुश्किल लब हिलाए। उसकी आंखें खलदाद की आंखों पर जमी थी। वो बरेलवी है और तुम देवबंदी। ओह! अलियार के सामने यकदम उसकी पूरी जिंदगी चलने लगी। जैसे जब इंसान की को मौत आती है तो उसकी आंखों में पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह चलाई जाती है। जिंदगी उसे पीछे से पीछे ले गई। जब वो 11 साल का और अलियार 12 साल के का था। फिदा का मज़ार क्यों जा रहे हैं? अलियार ने खुद को घसीटते हुए कहा। चुप करके चलो अलियार, तुम बुखार में इतना बोलते हो। फतक ने हमेशा की तरह उसे डांट पिला दी। वही यार, तो मुझे बुखार में इतना चिल्ला रही हो, मैं नहीं चल सकता। अलियार एकदम रुक गया। फदक ने हाथ अलियार का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ले जाने लगी। आज पूरे 4 दिन हो गए हैं और तुम्हारा बुखार जान छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। जब हमें बुखार होता है तो अम्मी यहाँ कलंदर मज़ार पर ले आती है, फिर हम ठीक हो जाते हैं। क्यों, वो तुम्हें दवाई देते हैं? अलियार ने सोचते हुए पूछा। नहीं, दुआ। फदक ने चमकती आंखों से कहा। फदक ने मज़ार पर जाकर दुआ की और अलियार को आंखें दिखाकर दुआ मंगवाई। अलियार ने भी हाथ उठा लिए। कब्र की एक साइड पर बहुत खूबसूरत तराश फराश किए पत्थर पड़े थे, जिन्हें खूबसूरती से मुख्तलिफ रंगों में ढाला गया है। एक बड़ा सा फानूस लटक रहा था और दीवारों में छोटे छोटे अलमारियां लगी हुई थी, जिसके अंदर कुरान और सूरह यासीन और दूसरी सूरतें रखी हुई थी। फतक ने अलियार को उस कब्र की साइड पर बिठाया और वहां पर पड़ा नमक उसे चखाया और एक एक पत्थर उठा उठाकर उसके सर, कमर और बाजों पर फेरने लगी। अलियार ने बेजार होकर उसे देखा। क्या कर रही हो फतक? मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। फतक ने हैरत भरी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। मतलब तुम ठीक हो जाओगे? मतलब अलियार के लिए अब बस हो गई थी। मतलब अम्मी कहती है दम के बाद जिस पर बोझ आने लगे उसका मतलब उस पर असर हो रहा है और वो ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, चलते हैं फतक। अलियार ने आखिर फिर हाथ जोड़ दिए। अलियार को महसूस हुआ कि खलदाद ने उसके कंधे से हाथ हटा लिया है। अलियार के पाँव को जमीन जगह नहीं दे रही थी। वो यकदम जमीन पर बैठ गया। ये क्या हो गया था उसके साथ? अलियार ने अपनी बड़ी बात कैसे नहीं देखी? फतक ने हर बात की, पर कभी अकीदे वाली बात क्यों नहीं की? अलियार खान उस दुनिया का बर्बाद तरीन शख्स है। अलियार ने दोनों हाथ जमीन पर रख लिए। आज मातम का दिन था जो उसने कभी नहीं मनाया। अलियार के लिए उसका मज़हब, उसका अकीदा, उसका फ़िरका सब कुछ था। उसके सामने और कुछ कुछ भी नहीं था। कोई भी नहीं, उसकी मोहब्बत, उसकी फतक भी नहीं। ये कैसी ट्रेजेडी आ गई है रीडर्स? क्या आपका भी दिल धक धक कर रहा है मेरी तरह?
وہ نہ جانے کب سے جانماز پر بیٹھی تھی، کئی سوچیں، کئی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں، ہر ایک بات تہمت، طنز، بدکرداری کے الزام دل پر نشتر کی طرح لگ رہے تھے، روح کو زخمی کر رہے تھے۔ آنسو تو خشک ہو چکے تھے لیکن بخار کی وجہ سے جیا کپ کپ آ جاتی تھی۔ جیا میری جان کیوں بیٹھی ہو، رضائی میں گھس جاؤ، بخار سے تپ رہی ہو۔ نغمہ نے جیا کو گلے لگایا۔ آج نماز نہ پڑھتی یا فرض اور وتر پڑھ لیتی۔ نغمہ نے جیا کے تپتے بدن کو محسوس کیا، اس کی پھول بیٹی جس پر خزاں کا وقت آیا ہوا تھا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے امی جو کسی حال میں معاف نہیں۔ دنیا کون سی جنت ہے، ہم جو انسان ہر وقت خوش رہیں، جو ہماری زندگی میں جتنی بھی خوشیاں ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ مجھے اللہ پاک سے کوئی گلہ نہیں، وہ چاہے تو مجھے جوڑ دے، وہ چاہے تو مجھے توڑ دے، میں اس کی ہوں، میرے ساتھ جو چاہے کرے، میرا اس ذات سے کوئی مقابلہ نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی شکایت نہیں، میرا اللہ چاہے، اللہ جو چاہے کرے۔ وہ کہتے کہتے نہ جانے کب سو گئی، اسے پتہ نہیں چلا۔ کچھ دیر کی نیند کے بعد نیند سے خواب تک کا سفر شروع ہوا۔ وہ اپنے گھر کے باہر شدید سردی میں ٹہل رہی تھی، چہرے پر ڈھیروں مایوسی لیے۔ جیا نے دیکھا کہ اس کے سامنے کوئی نہایت پروقار مضبوط، آنکھوں کو خیر دینے والا مرد ٹھہرا ہے، جس کی شکل تو بالکل نہیں دکھائی دی، بس کوئی سفید کپڑوں میں ملبوس، متوازن جسم، درست قد و قامت والا۔ وہ جیا سے ہم کلام ہوئے۔ تم باہر کیا کر رہی ہو؟ اندر جاؤ اور گھر کے اندر ہی رہو۔ جیا نے آج تک اتنی خوبصورت ہموار آواز نہیں سنی۔ وہ انہیں تعجب سے دیکھنے کے بعد انہیں تعجب سے سننے لگی۔ کیوں میں اندر کیوں جاؤں؟ جیا کا دل نہیں کیا کہ سوال کرے، لیکن نہ جانے کیوں سوال کر بیٹھی۔ باہر بہت سے خطرناک سانپ گھوم رہے ہیں اور تمہیں ان سانپوں سے خطرہ ہے۔ تم اندر جاؤ اور باہر مت نکلنا، میں یہاں باہر تمہاری حفاظت کے لیے ٹھہرا ہوں۔ ان کی بات سننے کے بعد جیا گھر کے دروازے کے اندر چلے گی۔ وہ پروقار ہستی جیا کو خود دروازے تک چھوڑنے آئی۔ جیا ان سے پوچھے بغیر نہیں رہ پائی۔ آپ کون ہیں؟ میں تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیا نے زیر لب درود پڑھا۔ انہیں دیکھنے کی کوشش کی پر چہرہ نظر نہ آیا، اس چہرے پر نور کے سوا کچھ نہ تھا۔ جیا نے تڑپ کر انہیں کہا، آپ بھی اندر آ جائیں، آپ کو بھی تو خطرہ ہوگا۔ مجھے کوئی خطرہ نہیں، میں یہیں ہوں، تم بغیر کسی فکر کے اندر سو جاؤ، آرام اور سکون سے۔ یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ جیا نے ان کا حکم نہیں ٹالا۔ اس نے دروازے سے باہر پاؤں تو نہیں رکھا، لیکن دروازے سے سر نکال کر انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ وہ دیکھ رہی تھی اور دنیا کی عظیم ترین ہستی، سرور کونین، خاتم النبی، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حفاظت کی ضمانت دے کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی دوسری گلی کی طرف مڑنے لگے، جیا کو ایک دفعہ پھر مڑ کر دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کا حکم دیا۔ کچھ لوگوں کے دل نہایت سچے ہوتے ہیں، جہاں کوئی برائی نہیں ہوتی، جن کے دل اور آنکھیں نورانی ہوتی ہیں، اور جیا اسی نور کی مالک تھی۔ جیا کی آنکھ کھلی تو اس کے دل پر کوئی بوجھ نہ تھا، وہ پرسکون تھی، کوئی تکلیف نہ تھی، نہ بخار نہ کچھ۔ اس نے تو کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ اسے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس نے اٹھ کر یہ خواب تمام گھر والوں کو بتایا، تمام دوستوں کو، سب نے اسے مبارک دی، اور جیا علی کے لیے دلوں میں نہ ختم ہونے والی عزت اور محبت پیدا ہوگی۔ جیا علی اس ناول کا سچا کردار ہے، یہ خواب بھی بالکل سچا ہے۔ جیا علی کی زندگی بھی، اس کی سیرت، صورت، سب حقیقت ہے۔ بس جیا علی کے آخری باب افسانوی ہیں، کیونکہ ابھی تک وہ مدرسے کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ یعنی کہ ہمارا کردار جو محمد صادق کی بیسٹ فرینڈ ہے جیا علی، وہ اس کہانی کا سچا کردار ہے۔ سو امیزنگ، سو پولائٹ گرل، اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، یہ بہت ہی بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کرے اور ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حمزہ گنگناتے ہوئے شیشے کے سامنے یونیورسٹی جانے کی تیاری کر رہا تھا، ساتھ ہی خرم دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، ببل گم کو دانتوں میں کچمر بناتے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے خرم دستگیر، کیا آج میں کچھ زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا ہوں؟ ببل کھا رہے ہو یا دانت چبا رہے ہو؟ کوئی بات نہیں یار، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ آئی نو، جیلسی۔ اس نے سفید شرٹ کے بٹن بند کیے۔ نفیس ہاف وائٹ شرٹ کے اوپر اس نے بڑے پیار سے نیوی بلو ٹائٹ کی، جو اس نے ایک ہفتے پہلے ہی منگوائی تھی۔ صرف نیوی بلو نہیں، ہر رنگ کی ٹائز، اور وہ بھی کسی عام قسم کی نہیں بلکہ بڑے بڑے برانڈز کی، زارا، گوسی، ارمانی، ہوگا بوس
وہ سب ایک خوبصورت سی ٹائی ریک پر نہایت سلیقے سے ٹکی ہوئی تھی، اتنی پیاری کہ بندے کا دل کرے بس انہیں سے اپنا گلا گھونٹ کے خوشی خوشی مر جائے۔ خرم نے ایک نظر ساری ٹائز پر ڈالی، پھر حمزہ کو دیکھا۔ خدا را حمزہ موون کر لو اس سے، خرم نے التجا کی۔ حمزہ کا ٹائی باندھتا ہاتھ رک گیا، آنکھوں میں جہاں پہلے شرارت تھی وہیں اب سنجیدگی اتر آئی۔ آئینے میں اسے اپنا عکس نہیں بلکہ ایرتھی دکھائی دی۔ اچھا، مطلب مقصد حیات چھوڑ دوں؟ سکون انہی آنکھوں میں تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنی برانڈڈ گھڑی اٹھائی اور کلائی پر باندھی۔ مطلب دل سے کہوں خود کو مار دے، دل کو تھپکا گیا۔ خدا کے معجزے سے بے یقین ہو جاؤں۔ خرم بس اسے دیکھتا رہ گیا، ببل چباتا اس کا منہ رک گیا تھا۔ حمزہ نے ٹھنڈی سانس لی، والیٹ میں کریڈٹ کارڈ رکھا، پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ ایرتھی میرے دل کا معاملہ ہے اور میرا دل میرا بہت لاڈلا ہے، اور لاڈلے روتے اچھے نہیں لگتے۔ سنجیدگی پھر اڑ گئی، شرارت واپس آ گئی۔ خرم آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا۔ یہ ٹائی کے شوقین تم کب سے ہو گئے؟ ٹائی تو تمہارے لیے پھانسی کا پھندا تھی۔ اس نے حمزہ کی ٹائی ہلکے سے کھینچی۔ حمزہ مسکرایا، کیونکہ وہ ایرتھی کو پسند ہے۔ اگر میں اس کے لیے زہریلی کافی پی سکتا ہوں تو یہ ٹائی کیا چیز ہے؟ خرم زور سے ہنس پڑا۔ ٹائی اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی، وہی ٹائی جو حمزہ نے گلے میں پہنی ہوئی تھی۔ حمزہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ خرم ہنس رہا تھا اور حمزہ کا دم گھٹ رہا تھا، اس کی ہنسی کی وجہ سے نہیں، جو اس نے ٹائی کو ٹائٹ پکڑا ہوا تھا اس کی وجہ سے۔ یار میں بھی اس دن ساتھ تھا، تم نے غلط سنا تھا، وہ الفاظ ایرتھی کے نہیں عالیہ کے تھے۔ حمزہ کا چہرہ بدل گیا۔ کیا؟ ہاں، ایرتھی اور عالیہ دونوں ایک ساتھ بولی تھی۔ دو باتیں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ خرم پھر ہنسنے لگا۔ حمزہ کو خود پر غصہ آیا۔ لوگ پیار میں اندھے ہوتے ہیں، میں تو بہرا ہو گیا۔ اس نے فوراً ٹائی نکالی اور گلے پر ہاتھ پھیرا۔ پھانسی سے آزادی! اتنے میں خرم سامنے آیا، لائٹ بلو شرٹ پر میرون ٹائی باندھے ہوئے۔ حمزہ کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ خرم دستگیر، ٹائی تو تم بھی نہیں پہنتے تھے، کہ یہ کس کو خوش کرنے کے لیے پہن رہے ہو؟ اپنی 4 انگلیوں پہ لپیٹ کر ٹائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ خرم رک گیا، نظریں جھکا لی۔ ہائے میری شرمیلی دلہن، محبت ہو گئی ہے؟ خرم نے فوراً اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ بکواس بند کرو، سچ بتاؤ ورنہ اسی ٹائی سے گلا دبا دوں گا۔ چھوڑو، عالیہ کو امپریس کرنے کے لیے بالکل نہیں پہنتا، سمجھے؟ حمزہ نے فوراً اسے چھوڑ دیا۔ خرم کھانستے ہوئے ہانپنے لگا۔ اگلے ہی لمحے حمزہ نے اس کے کندھے پر بازو ڈال دیا۔ آؤ میرے شیر، آج حمزہ چودھری اور خرم دستگیر دونوں امپریس کریں گے۔ خرم شرم سے کچھ نہ بول سکا، دل ہی دل میں بس ایک آواز آئی، ہائے مجھے کتنی شرم آتی ہے ایسی باتوں میں۔